सबसे पहले तो अमर साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं 9th मई के ऊपर मैं अपने ख्याल का इजहार कर सकूं। सबसे पहले तो जो वाक़या हुआ है लाहौर के अंदर, ये नहीं होना चाहिए था। मैं पीटीआई के एक बानी रुकन की हैसियत से इसकी मजम्मत करता हूँ और आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि हमें अपने वर्कर की तरबियत करनी चाहिए। हमें पीटीआई के जो कारकुन हैं उन्हें एक हदफ देना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि होता ये है कि ये जो वाक़या हुआ तो हकीकत में ये एजेंसियों के और पीडीएम गवर्नमेंट के ट्रैप में आ गए, उनके बिछाए हुए जाल में फंस गए, और ये नहीं होना चाहिए और आइंदा भी ये वाक़यात हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि ये बात ठीक नहीं है कि ये हमारे वर्कर नहीं है या वर्कर नहीं थे, ऐसी बात नहीं। ये हमारे मेजॉरिटी जो है वो हमारे पीटीआई के वर्कर या सपोर्टर हैं। उसमें चंद लोग जो है वो जाली लोग होंगे, वो एजेंसियों के लोग होंगे, शरपसंद होंगे, लेकिन ये मेजॉरिटी हमारे वर्कर की थी और वो जो उनके ट्रैक में आ गए, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। हमें अपने वर्कर को ऑन करना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आज हज़ारों की तादाद में जो लोग बंद हैं, जेलों के अंदर हैं या भागे हुए हैं, उनकी लीगल मदद करनी चाहिए, उनकी सियासी इखलाकी मदद करनी चाहिए और उनके घरों को माली मदद देनी चाहिए ताकि वो भूखे रहकर और वो ऐसे बयान ना दे जो पीटीआई को नुकसान हो। क्योंकि जब मसाइल होते हैं और जब लोग बंद होते हैं तो उसमें तरह तरह के बयान लिए जाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने वर्कर को ऑन करें और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पीटीआई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हम उन वर्कर की रिहाई के लिए बात करें, हम उनकी मदद करें और पाकिस्तान के अंदर फिल फॉर इलेक्शन कराने की बात करें, इलेक्शन का मुतालबा करें। और ये करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं आती, तो ये मसाइल इस तरह होते रहेंगे और पाकिस्तान माशी दलदल में फंसता रहेगा और उसका नुकसान पाकिस्तानी कौम को होगा। तो मेरा आपका सबका फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, एक डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए हम अपनी जदोजहद करें और बाहर रह के हम ज़्यादा बेहतर तरीके पे हम पाकिस्तानी अवाम की मदद कर सकते हैं। पीटीआई इमरान खान की मदद कर सकते हैं, यही एक तरीका है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, अगर हम अपने वर्कर को ऑन नहीं करेंगे तो फिर कौन ऑन करेगा? आज एजेंसियाँ, हुकूमत कहती है कि ये शरपसंद थे और हम पीटीआई वाले कहें कि नहीं हमारे वर्कर नहीं है, तो वो फिर क्या, वो हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तानी एजेंट थे? नहीं, उसमें चंद गलत लोग हो सकते हैं लेकिन बहरहाल हमारे लोग थे और हमें उन करना चाहिए। इसी तरह कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब मस्जिद नबवी के अंदर भी वाक़या हुआ जिसमें वीडियो मौजूद है, जिसमें हमारे वर्कर उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन बदकिस्मती से हमने अपने वर्कर को जो है ना ऑन नहीं किया। जब ऑन नहीं किया तो वो बेचारे बहुत से जेलों में गए, उनको सजाएं हुई। बहुत से लोगों की फैमिलियों ने मुझे यूके के अंदर फ़ोन किया, मदद के लिए कहा। जो हमसे हो सकती थी मैंने की और जो दोस्तों से मदद हो सकती थी वो भी की। लेकिन आइंदा भी हमें जो है ना इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। बहरहाल सियासत के अंदर ये चीज़ें होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं और गलतियों से हमें सीखना चाहिए। अगर गलतियों से आप नहीं सीखेंगे तो फिर क्या सीखेंगे? आज आप देखें, जिस बात पे मैं और बात करूँगा, आज बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको भेजा गया था, जिन्होंने भेजा था उनको वापस बुलाया जा रहा है ताकि पार्टी को बदनाम किया जा सके, ताकि पार्टी को जो है ना कमज़ोर किया जा सके। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन में हार जीत भी होती रहती है, सियासत में हुकूमतें भी आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ऐसे ही हुआ है। मैं यूके के अंदर, ज़ाहिर है कि मैं यहाँ की लेबर पार्टी का मेंबर हूँ और लेबर पार्टी में भी एक्टिव हूँ, तो यहाँ भी कई दफ़ा हुआ है। लेबर पार्टी हुकूमत में होती है, कभी बाहर हो जाती है, दूसरी पार्टी आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम अपनी हार को ना माने, कोई इशू नहीं है। आइंदा अगर पीटीआई को ज़बरदस्ती हराने की कोशिश जो की जा रही है, हरा भी दिया गया तो क्या हो गया, अवाम तो फिर भी साथ है। हमें एक सियासी रवैया अख्तियार करना चाहिए और सियासत को ही आगे बढ़ाना चाहिए। हार जीत भी मैदान में होगी, जीत भी मैदान में होती है, लेकिन अहम बात यह है कि अच्छे वर्कर को, लोगों की तरबियत हो, अच्छे लोग आगे आए। 2 नंबर लोग जो
دودھ پینے والے مجنون ہیں ان کو نہ آگے لیا جائے. ماضی کے اندر بھی بہت سے دودھ پینے والے لوگوں کو ٹکٹیں دی گئیں، ان کو آگے لایا گیا، یہاں تک کہ وزیر بنایا گیا. اگر ان کی خدمات دیکھی جائے، کوئی ان کی خدمات نہیں تھے. تو آئندہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. ابھی بہت آنے والا وقت جو ہے وہ ہارڈ ہوگا، سخت ہوگا، ہمیں اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی، اوورسیز پی ٹی آئی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، آئندہ بھی کھڑی رہے گی. اور ہمیں جو ہے نا ان دکھ تکلیفیں مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور میں آخر میں اوورسیز پی ٹی آئی اور خاص طور پر یورپ یو کے کی پی ٹی آئی کے سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ باہر نکلیں، آپ ایک جمہوری طریقے سے عمران خان کی سپورٹ کریں، پروٹیسٹ کریں، اور آنے والے وقت میں وہ ایسی بات کریں جس سے پاکستان پی ٹی آئی کو فائدہ ہو. اور یہ مطلب میں آپ کو کیا کہوں، میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو اختلافی ہو، لیکن بہرحال دکھ ہوتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ یو کے اندر پی ٹی آئی کے 16,000 پیڈ ممبر ہیں، لیکن جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، وہ 1,000 بھی نہیں ہوتا اس میں آدمی. تو وہی باقی 15,000، 15,500 وہ کہاں ہیں، وہ کدھر گئے لوگ؟ تو اس میں کچھ سوالات ہیں. وہ سوالات ایک ہی ہے کہ ہم سیاست کی بجائے غلط طریقے سے لوگوں کو یہاں پر الیکٹ کرتے ہیں، غلط طریقے پہ ان کو منتخب کرتے ہیں، اور پاکستان کی طرح یہاں بھی جو پیسہ چلتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے. ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پی ٹی آئی الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ مل کر سارے آئیں اور جدوجہد کریں، عمران خان کو سپورٹ کریں. اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کا کچھ جگہ ہے، یہ نہیں کہ جہاں دل کرے کھڑے ہو جائیں. جگہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی ایمبیسی کے باہر، ہمیں جو ہے برٹش یو کے پارلیمنٹ کے باہر، اور ہمیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اوپر جو ہے نا پروٹیسٹ کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر یورپین پارلیمنٹ کے باہر مظاہرے کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے جنیوا کے جو ہے نا آرگنائزیشن ہے اس کے وہاں کرنا چاہیے ہمیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ دارالحکومت یورپ کا جو ہے وہاں پر جو بھی حکمران ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے چاہیے تاکہ ہماری آواز دور جا سکے، ہماری آواز کو سمجھا جا سکے. ہمیں ہیومن رائٹ آرگنائزیشنوں کو جو ہے نا ان پر اپروچ کرنی چاہیے، ممبر آف پارلیمنٹس کو کرنی چاہیے، تمام کونسلوں کے اندر جانا چاہیے. اور بہت سی یو کے اندر کونسل ایسی ہیں جہاں پر میجارٹی کی تعداد میں، بڑی تعداد میں برٹش، پاکستانی اور کشمیری ممبر ہیں، لارڈ میئر ہیں. اسی طرح برٹش پارلیمنٹ کے اندر ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور ہاؤس آف لارڈ کے اندر ممبر ہیں. تو ہمیں ان کی مدد لینی چاہیے. اس لیے کامیابی تب ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی مدد لیں جو لوگ کو سمجھتے ہوں اور پاکستان کے اوپر وہ مطالبے اٹھا سکیں، پاکستان کے اندر جو پرابلم ہے ان کو حل کرنے کی طرف جائے. اس کے ساتھ ساتھ آج دیکھیں پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری اس قدر ہے کہ لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. عام آدمی جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بھوکوں سے تنگ ہے. آج جگہ جگہ میں دیکھتا ہوں کہ لنگر خانے کھلتے جا رہے ہیں. فیکٹریاں کارخانے لگنے کی بجائے لنگر خانے کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مستحکم سیاسی گورنمنٹ نہیں ہے. جب سیاسی گورنمنٹ نہ ہو، مضبوط گورنمنٹ نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں ان چیزوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنی پاکستانی بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے. اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ آج 1 سال کے اندر پڑھے لکھے لوگ، ملین سے زیادہ لوگ جو ہے پاکستان چھوڑ کے باہر آ گئے ہیں. باقی ملینز جو ہے نا وہ دن رات اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کے طریقے سے جو ہے نا وہ ملک سے باہر چلے جائیں. حالانکہ باہر بھی کوئی جنت نہیں ہے. بہت سے لوگ ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، بیچارے اپنی جائیدادیں، زمین، گھر بیچ کر جو ہے نا وہ باہر آ رہے ہیں. کوئی ایجوکیشن کے نام پر آ رہا ہے، کوئی کام کے نام پر آ رہا ہے، کوئی کچھ نام پر. ان سے بری طرح جو ہے ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور وہ بیچارے قرض دار ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس میں بھی بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں جو یہاں پہنچتے ہیں، بعد اللیگل طریقے سے آ رہے ہیں، بیچارے رستے میں مارے جاتے ہیں. بہت سے لیگل طریقے سے آتے ہیں، وہ اتنے پیسے دے کے آتے ہیں کہ ان کو 2 3 4 سال لگ جائیں گے. اگر ان کی جاب رہی تو ان کو قرضے اتارتے رہیں گے. لہٰذا ہمیں اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنی فیملیوں کو، پاکستانی کو یہ بھی سمجھائیں اگر کسی کو صحیح طور پر لیگل ہیلپ کی ضرورت ہے
کسی طور پہ کسی ایڈوائس کی ضرورت ہے تو ہم ان کو بہتر ایڈوائس دیں، اپنے بہن بھائیوں کو، پاکستانیوں کو، تاکہ وہ ایجنڈوں کو ہتے نہ چڑھ سکے۔ تو میں اس پہ یہی کہوں گا، اگر کل کو کوئی جو ہے کوئی ایسی جس کو مدد کی ضرورت ہو کہ وہ بہتر لوگوں کے ساتھ ایڈوائس لے، بہتر لوگوں کے ساتھ بات کرے تاکہ ہم بہتر ان کی مدد کر سکیں، اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف مجھے پی ٹی آئی کے جو سمجھدار لیگل ایڈوائزر ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بہتر لوگوں کی مدد کریں۔ کوئی بری بات یہ بھی نہیں ہے کہ اگر انہیں باہر جاب ملتی ہے تو باہر نہ جائے، لیکن وہ صحیح طریقے پر آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی ان کی بہت بڑی مدد ہے۔ انہوں نے یہاں تک مدد کی کہ آپ کے سامنے شوکت خانم، انڈس ہاسپٹل، ایدی چیریٹیز، آلموسٹ ٹرسٹ، بے پناہ اور آرگنائزیشن ہیں جن کی پاکستانی مدد کرتے ہیں، بے پناہ مدرسوں کی، مسجدوں کی۔ رات دن پیر یہاں پر دیر گرمی آ رہی ہے، رات دن پیر جو ہے نا یہاں تیرے جماتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کو پیسہ ان کا اکٹھا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ جو ہے، کشمیری لوگ ہیں، وہ اپنے ملک کے اندر بہتر لوگوں کو سپورٹ کریں، بہتر طریقے سے آگے جائیں تاکہ ہم ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آخر میں کہوں گا کہ دیکھیں، اوورسیز دنیا بھر کے اندر جہاں بھی تبدیلی آئی ہے، اوورسیز لوگوں نے بڑی